داتا کہتے ہیں دینے والے کو، تو دینے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے، تو حضرت عثمان بن علی حجویری کو داتا کیوں کہتے ہیں؟ اس کی ذرا تشریح کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دینے والی ذات بے شک اللہ کی ذات ہے، لیکن صرف اللہ کو ہی ہم داتا نہیں کہہ سکتے کہ دینے والے اور بھی بہت ہیں۔ حقیقت میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی عطا فرماتا ہے، لیکن اس کی عطا سے اللہ کے نبی اور اس کے ولی بھی عطا فرماتے ہیں، جس طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کہ اللہ عز و جل مجھے عطا فرماتا ہے اور میں تقسیم کرنے والا ہوں، اللہ موتی وانا قاسم۔ اسی طرح ہم عثمان بن علی حجویری کو داتا صاحب کے نام سے یاد کرتے ہیں، تو سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ داتا کا جو نام ہے یہ اللہ کا نام نہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ داتا اللہ کا نام ہے، حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ قرآن کی کسی آیت میں، کسی بھی حضور کی حدیث میں اس چیز کو بیان نہیں کیا گیا، اور نہ ہی یہ نام لیا گیا ہے کہ داتا اللہ کا نام ہے۔ داتا یہ اصل میں فارسی کا لفظ ہے، یہ بنا ہے دادن سے۔ دادن کا مطلب ہے دینا، اور داتا کہتے ہیں دینے والے کو، دادن سے، یہ فارسی کا لفظ ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے وہ نام نہیں بول سکتے جو ہمیں اچھا لگے، جو بھی ہمیں اچھا لگے ہم اللہ تعالیٰ کے لیے نام بول دیں، یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے نام ہم صرف وہی لے سکتے ہیں جو قرآن میں موجود ہے یا حدیث میں موجود ہے یا اہل لغت نے اس پر اجماع کر لیا۔ جیسے لفظ خدا، یہ نہ تو حدیث میں ہے اور نہ ہی قرآن میں ہے، لیکن لغت والوں نے اس پر اجماع کیا کہ خدا اس کو کہتے ہیں جو رب ہے۔ تو اس لیے ہم صرف وہی نام اللہ تعالیٰ کے لیے بولیں گے جو قرآن میں ہو، حدیث میں ہو یا اہل لغت نے اس پر اجماع کیا ہو۔ اب دیکھیں، داتا کا مطلب ہے دینے والا۔ آپ نے کہا کہ دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، تو پھر عثمان بن علی حجویری کو داتا کیوں کہتے ہیں؟ آپ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کو ذہن میں رکھیں۔ شعب الایمان کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ اجود، کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ اجود کا مطلب ہے بہت زیادہ دینے والا۔ داتا کا مطلب ہے دینے والا، اور اجود کا مطلب ہے بہت زیادہ دینے والا۔ تو اب بڑا داتا وہ ہوگا نا جو اجود کا نام والا ہوگا۔ حضور نے فرمایا اللہ اجود، کہ اللہ اجود ہے۔ پھر آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اسی حدیث میں ارشاد فرمایا، ثم انا، پھر اللہ کے بعد سب سے بڑا داتا اور سب سے بڑا دینے والا میں ہوں۔ حضور نے اپنی طرف اشارہ فرمایا۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ثم بعدی، میرے بعد وہ شخص داتا ہے، میرے بعد وہ شخص اجود ہے، میرے بعد وہ شخص زیادہ دینے والا ہے، عالم علما فنشرہ، جس نے علم پڑھا، سیکھا اور اس کو آگے سکھایا۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اجود یعنی بہت زیادہ دینے والی ذات اللہ کی ہے، بالکل سچ ہے۔ اس کے بعد حضور نے ارشاد فرمایا اللہ کے بعد سب سے زیادہ میں دینے والا ہوں۔ پھر ارشاد فرمایا میرے بعد سب سے زیادہ دینے والا اجود، بہت زیادہ عطا کرنے والا وہ شخص ہے، عالم علما فنشرہ، جو علم پڑھے اور اس کو پھیلائے۔ اب داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ہم اگر داتا کہتے ہیں، داتا کہتے ہیں دینے والے کو، اجود بھی کہتے ہیں بہت زیادہ دینے والے کو، جس کا جود و سخا بہت زیادہ ہو، جس کی عطا بہت زیادہ ہو۔ اب حضور نے فرمایا جو علم پڑھے اس کو پھیلائے وہ داتا ہے۔ تو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دور میں علم سیکھا، کتابیں لکھی اور اپنے شاگردوں کو پڑھائیں، اور اپنے در پہ آنے والوں کو علم عطا فرمایا۔ آج تک کشف المحجوب دنیا میں موجود ہے، لوگ اس کو پڑھتے ہیں۔ اب دیکھیں کتنے لوگوں تک داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا علم اور آپ کا فیضان پہنچ رہا ہے۔ تو یہ داتا صاحب کا علم بانٹنا، کیا یہ داتا نہیں ہے؟ سبحان اللہ، یہ داتا کہلانے کے قابل ہے نا۔ حضور نے فرمایا اجود یعنی سب سے زیادہ دینے والا وہ شخص ہے میرے بعد جو علم پڑھے اور اس کو پھیلائے۔ تو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کتنا علم پھیلایا، آج تک لوگ ان کے نام سے علم حاصل کر رہے ہیں، ان کی کتابوں سے علم حاصل کر رہے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ کہتے ہیں کہ دینے والی ذات اللہ کی ہے، داتا اللہ ہے، تو یہ دنیا کو داتا کیوں کہتے ہیں؟ تو یہ شرک ہو گیا۔ میں نے کہا شرک وہ ہوتا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔ تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ بھی دینے والا ہے، یہ بھی دینے والا ہے، تو اس کو ہم شرک کہہ دیں۔ کئی ایسے نام ہیں، کئی ایسے اسماء ہیں جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بھی بیان فرمائے اور اپنے نیک بندوں کے لیے بھی استعمال فرمائے۔
جس طرح ہر مومن ایمان والا وہ مومن ہے، ہر ایمان والا مومن ہے، جس نے صدق دل سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھا وہ کیا ہے؟ مومن۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ اللہ مومن ہے، واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن۔ فرمایا مومن تو اللہ کی ذات ہے، تو پھر ہم مومن کیوں؟ کیا یہاں پہ شرک نہیں آتا؟ پتہ چلا کہ اگر اسماء میں نام میں مشارکت آ جائے تو وہ شرک نہیں ہوتا۔ ہاں اگر کوئی یہ کہے کہ جس طرح اللہ مومن ہے اسی طرح یہ مومن ہے، جس طرح اللہ ذاتی طور پہ دیتا ہے اسی طرح یہ ذاتی طور پہ دیتے ہیں، تب شرک ہوگا۔ دوسرے نمبر پہ قرآن میں ایسی میرے پاس جو لکھی ہوئی ہیں 100 آیات ایسی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے وہی صفت اپنے لیے بیان فرمائی، وہی نام اپنے لیے بیان فرمایا، اور وہی نام سیم ٹو سیم اپنے نیک بندوں کے لیے استعمال فرمایا، جس میں مثال کے طور پہ رؤوف الرحیم یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی استعمال فرمایا گیا سورہ توبہ کے آخر میں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بھی استعمال فرمایا۔ اسی طرح حفیظ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بھی استعمال فرمایا، تو اسی طرح یہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی ہے۔ امین اللہ تعالیٰ ہے، لیکن حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی امین کہا گیا۔ علیم اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی علیم کہا گیا۔ تو قرآن پاک میں 100 آیات تقریباً میرے ذہن میں ہیں جو ایسی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے وہی نام اپنے لیے استعمال کیا اور وہی نام اپنے مخلوق کے لیے استعمال کیا۔ تو پتہ چلا وہ نام جو اللہ تعالیٰ کو مخلوق کے لیے استعمال کرنا یہ شرک نہیں، ہاں اللہ کے مقابلے میں استعمال کرنا کہ جس طرح اللہ مومن ہے ایسے یہ مومن، جس طرح اللہ مولانا ہے ایسے یہ مولانا، جس طرح اللہ داتا ہے اسی طرح یہ داتا، جس طرح اللہ تعالیٰ یہ حکیم ہے اسی طرح یہ حکیم، جس طرح اللہ رؤوف ہے اسی طرح یہ، اس وقت شرک ہوگا۔ ہاں ہم یہ نہیں کہتے کہ جیسے اللہ ویسے یہ، نہیں، اللہ ذاتی طور پر حکیم ہے اور یہ امت والے عطائی طور پر حکیم ہے۔ اللہ تعالیٰ ذاتی طور پر مولانا ہے، جس طرح فرمایا انت مولانا فانصرنا، اور یہ دنیا کے عطائی طور پر مولانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ذاتی طور پر رؤوف الرحیم ہے اور یہ دنیا والے عطائی طور پر رؤوف الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ ذاتی طور پر حفیظ ہے اور یہ دنیا والے عطائی طور پر حفیظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ذاتی طور پر امین ہے اور یہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام عطائی طور پر امین ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ذاتی طور پر داتا ہے، عطا کرنے والا، اور گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ آپ عطائی طور پر داتا ہیں۔ تو یہ داتا میں کوئی کہنا یہ شرک نہیں ہے۔ باقی قرآن کی کسی آیت میں، حدیث میں، کسی میں بھی لفظ داتا اللہ کے لیے استعمال نہیں ہوا، تو ہم یہ کبھی نہیں کہہ سکتے کہ داتا نام اللہ کا ہے۔